السلام علیکم عزیز و اقارب، میں ہوں شاداب اصغر۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کسی کمپنی کے اندر ایک مینیجر کی ضرورت تھی اور کمپنی نے جو ہے وہ اس کا ایڈ دیا ہوا تھا۔ کمپنی جو ہے وہ کافی ہائی پروفائل تھی، اس وجہ سے ایک کینڈیڈیٹس کی لمبی لائن جو ہے وہ انٹرویو کے لیے لگ گئی۔ انٹرویو ہونا شروع ہوئے، لیکن کوئی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ انٹرویو جو ہے نا وہ پاس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی انٹرویو کا ٹف ہونا نہیں تھا، بلکہ ایک آخری سوال تھا جو کمپنی کا مالک ہر انٹرویو میں بیٹھتا تھا اور انٹرویو کے آخر میں ہر کینڈیڈیٹ سے پوچھتا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ ایک اچھے مینیجر کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ کوئی کہتا تھا اس کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، کوئی کہتا تھا اس کے اندر یہ والا سکل ہونا چاہیے، کوئی اس کے اندر اپنی رائے دیتا تھا اور کوئی اپنی رائے دیتا تھا، لیکن کمپنی کا جو مالک ہے وہ ہر بار انکار میں سر ہلا دیتا تھا۔ جو انٹرویو پینل تھا وہ انٹرویو کر کے اکتا گیا تھا اور وہ خود بھی اس تجسس میں تھے کہ آخر اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ باتوں میں جو کمپنی کا سی او تھا اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کمپنی کا سی او جو ہے وہ انہیں یہ بات نہیں بتاتا تھا کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عام سا لباس پہنے، ایک عام سی شکل و صورت والا جو لڑکا ہے وہ انٹرویو کے لیے جب آیا تو وہ تمام لوگ جو ہے وہ طنزیہ مسکراہٹ لے کے اس کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ اس لڑکے سے پہلے ایک ہائی پروفائل جو لسٹ تھی وہ ریجیکٹ ہو چکی تھی، اور وہ سوچ رہے تھے کہ جہاں اتنے بڑے یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائے، تو یہ عام سا لڑکا جو ہے اس چیز کا کیسے جواب دے گا۔ خیر، انہوں نے انٹرویو کرنا شروع کیا اور جو سوال تھے وہ تمام سوالات کے جواب جو ہے وہ لڑکا اپنے بڑے پورے اعتماد کے ساتھ دیتا گیا۔ آخر میں اس سی او نے اپنی عادت کے مطابق اس سے سوال کیا کہ ایک اچھے مینیجر کی جو ہے وہ کیا نشانی ہوتی ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ جناب، ایک اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جس کے ہوتے ہوئے مالک جو ہے وہ صرف نام کا لگے۔ اس کا یہ جواب سن کے تو انٹرویو کے پینل کے جتنے لوگ تھے ان سب نے، کسی نے اس کو شٹ اپ کہا، کسی نے اسے کہا کہ آپ کو تمیز نہیں ہے بولنے کی، آپ کو ایسا جواب نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن سی او نے کہا کہ یہ جواب آپ کا جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کس بیس پہ جواب دیا ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جناب، جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہم سب بہن بھائیوں نے جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ہمارے گھر کے سربراہ ہیں، یعنی جو سی او ہیں ہمارے گھر کے، وہ ہمارے والد صاحب ہیں۔ تو والد صاحب کے ذمہ تھا کہ وہ ہر چیز کے اخراجات اور ہر چیز کو جو ہے نا وہ مینیج کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کو ایک مینیجر کی بھی ضرورت تھی، اور وہ مینیجر میری والدہ تھیں۔ ہمارے جو یونیفارم تھے ان کو استری کرنا، ہمارے موزے جو ہیں ان کو سنبھالنا، ہمارے اسکول جانے سے پہلے ہمارے جوتے پالش کرنا، ہم سب کے سونے کے بعد سونا اور ہمارے سب کے سونے سے پہلے اٹھ جانا، ہم سب کے لیے ناشتہ بنانا، ہم سب کے کپڑے، ہم سب کے یونیفارم کو تیار کرنا، ہمارے بستے، ہمارے والد صاحب کی جو آفس کی فائلیں ان کا بیگ تیار کرنا، اور آفس میں کیا چیز چاہیے وہ ہر چیز مینیج کرنا، اور ہمارے اسکول کی کیا ضرورت ہے ہر چیز کا خیال رکھنا۔ جب ہم گھر آتے تھے تو ہمارے گھر آنے کے بعد ہماری ہر ایک چیز کو کس جگہ پہ رکھنا ہے، اور جب ہم کوئی بھی چیز منہ سے نکالتے تھے تو اس چیز کی دستیابی جو ہے وہ ہماری والدہ کے ذمہ ہوتی تھی۔ جب کبھی کوئی عید آتی تھی یا کوئی فنکشن آتا تھا یا کوئی شادی آتی تھی، اس کے لیے کون سا شخص کون سا ڈریس پہنے گا، اس چیز کا تعین بھی جو ہماری والدہ کرتی تھی۔ اس شادی کے اندر ہم نے کیا دینا ہے، اس چیز کا تعین بھی ہماری والدہ کرتی تھی۔ اس کے بعد ہماری ایک چیز، یہاں تک کہ ہمارے والد صاحب کی بھی ایک چیز کا خیال جو ہے وہ ہماری والدہ جو ہے وہ ہمارے والد صاحب سے زیادہ اچھے طریقے سے رکھتی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ مذاق میں یہ کہہ دیتے تھے کہ والد صاحب آپ تو صرف مذاق کے سی او ہیں گھر کے، اصل مینیجر تو ہماری والدہ ہیں جو ہر چیز کو سنبھالتی ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جی، میں اس چیز کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کو چلانے والی جو ہے وہ آپ کی والدہ ہی ہیں، اور میں صرف نام کا ہی ٹھیک ہوں۔ تو یہ جواب سن کے اس کمپنی کے سی او نے باقی تمام لوگوں سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ اس لڑکے کے اس جواب کے اندر ایک پورا مشاہدہ موجود ہے، اور یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ اس لڑکے کے حوالے کیا۔ سامعین کرام، یہ آج میں نے جو واقعہ آپ کو سنایا ہے، جو بات میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ صرف ایک اپریشیٹ کرنے کے لیے ہے ان تمام خواتین کو جو ہمارے گھروں کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے صرف سوچیں اور امیجن کریں
اپنے گھر کی وہ خاتون جو ہر چیز سنبھالتی ہیں، صرف ایک لمحے کے لیے ان کو اپنی زندگی سے ایک سائیڈ پہ رکھ کے اپنے گھر کا نقشہ سوچیں تو آپ کی جو روح ہے وہ کانپ جائے گی. کیونکہ جیسے میرے جیسا جو شخص ہے جو چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہے، اس کے لیے میری والدہ جو ہیں وہ الحمدللہ ایک نعمت ہیں. میری جو مسز ہیں وہ الحمدللہ ایک نعمت ہیں کہ جب بھی میں کوئی چیز جو ہے وہ زبان سے نکالتا ہوں تو میرے بیٹھے بٹھائے مجھے وہ چیز آرام سے مل جاتی ہے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کی خواتین کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کو لمبی زندگی دے، جو ہمارے گھروں کو ہم جیسے CEO کے ہوتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں. اللہ تعالی ان تمام خواتین کو لمبی عمر دے اور ان کو برکتیں عطا فرمائے. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ.